صلوات محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا یحصی نعماءه العالم ولا یؤدی حقه المجتہد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المدفون بأرض المدينة مولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وحقوق غاصبهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. صلوات پڑھیں بآواز بلند. کوشش کیجئے آگے آنے جگہ بہت مختصر ہے تاکہ وہ جو پیچھے آنے والے ان کو رحم کریں. آواز بلند کر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد. عشرہ محرم الحرام کی مسلسل ہماری چوتھی نشست ہے اور معرفت امام موضوع رکھا گیا ہے، لیکن امام تک پہنچنے کے لیے ہم نے کچھ زینے رکھے، کچھ اسٹیپ رکھے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ زینہ و زینہ انشاءاللہ اس موضوع تک آئیں گے. تو اللہ نے اس امامت سے پہلے کچھ منصب بنائے. پہلا منصب اللہ نے خلافت کا بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے پہلا اعلان کیا کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنایا. پہلا اعلان. دوسرا اللہ نے اپنی حجت بنایا. سب سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنا کے کیا کہا کہ اس کو سجدہ کرو. اللہ نے خلیفہ بنا کے پہلا امر دیا کہ اس کو سجدہ کرو. ایک بندہ تھا، اللہ کا بندہ تھا جس کا نام عزازیل تھا. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. دو رکعت نماز پڑھی تھی. ہر رکعت اس کی 4000 سال کی تھی. اور وہ معلم الملائکہ تھا، ملائکہ کا استاد تھا. اس کے جب وہ ملائکہ کو پڑھاتا تھا تو اس کے اوپر نور کا علم لہرایا جاتا تھا. نور کا علم لہرایا جاتا تھا. اچھا مزے کی بات، چلیں آج آگے تو گفتگو کر دیتے ہیں. تاریخ اسلام نجم الحسن قراری صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو پہلے زمین پر خلافت، انسان نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کو زمین پر خلافت عطا کی. زمین پر خلافت عطا کی. اس کا کیپٹل سٹی جو تھا، تخت خلافت تھا، ملتان تھا. ٹھیک ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں. میں نے حوالہ بھی دے دیا، اردو کتاب ہے نجم الحسن قراری صاحب کی تاریخ اسلام میں جا کے پڑھی. اچھا ملتان اس وقت کیونکہ مختصر سا ہو گیا ہے، پہلے وہ پھیلا ہوا تھا، اب وہ نزدیک پڑ جاتا ہے، لیکن یعنی حدود وہی ملتان تھا. اللہ نے اس کو امر کیا کہ آدم کو سجدہ کرا. سارے ملائکہ نے سجدہ کیا.
اتنی عظمت کے حامل شخص نے، اتنی عظمت کے حامل بندے نے سجدے کا انکار کیا. جملہ کہوں کہ اتنی عظمت کے حامل نے امر کا انکار کیا، اللہ نے معلم الملائکہ سے اللہ نے اس کو شیطان بنا دیا. اب جملہ کہوں جو امر کا انکار کرے اللہ اسے شیطان بناتا ہے، جو اولو الامر کا انکار کرے. یہاں پہ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، میں نے اس سے پہلے بیان بھی کیا ہے کہ شاید راشد صاحب نے سنی بھی ہو. امام نے فرمایا علی کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح تھی. جس نے قبول کی وہ ملائکہ کی طرح ہوا، جس نے انکار کیا وہ ابلیس کی طرح. اچھا یہاں پہ جملہ کہوں کہ شعر ہے کہ بھائی یہاں پہ شعر ہے. مولا معرفت، ابھی بچے کو کتاب شاید سمجھ نہیں، میں نے 2-3 کتابیں گیا اس کو سمجھ نہیں آئی. مولا معرفت ابھی گاڑی میں پڑھی، مسجود ملائکہ کی بات کی تو یہاں پہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے. اے دل، فارسی شعر ہے، اے دل اے دم، یہاں اے دل مختلف الفاظ سے شعر. اے دل دم مدن کہ ہر دم علی. اے دل سانس نہ لو کہ ہر سانس میں علی ہے. اے دل دم مدن کہ ہمیں دم علی. روح خدا ترتان آدم علی، وہ اللہ کی جو روح ہے جس میں آدم میں وہ کوئی اور نہیں، وہ بھی علی ہے. جملہ کہنے کا حق ہے، جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. میں کہوں کہ وہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا آدم کو نہیں علی کو ہوا. اس سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. آج بڑی سکون سے گفتگو کرتے ہیں اچھا. اس سے پہلے اللہ نے آدم کو جو پتلا تھا بت تھا، اللہ نے بت کو بنوایا. اللہ نے آدم کے پتلے کو بنایا. 40 دن کھوکھا یعنی سوکھا ہوا جو زمین کوئی بھی بنائے کھوکھا بن جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. تو آدم کا جسم 40 دن تک ایسے پڑا 40 دن تک ایسے پڑا. ملائکہ درمیان سے گزر رہے تھے، ادھر سے ملائکہ گزر رہا، ادھر سے ملائکہ گزر رہا، ادھر سے ملائکہ گزر رہا. کوئی آدم کو منہ ہی نہیں لگاتا تھا. لیکن جیسے اللہ نے آدم میں روح کی وہی ملائکہ اس کو سجدہ کرا. ہم ایک آگے جا رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے پہلا گھر بنایا، ذرہ نامی تھا. ذرہ نامی اللہ نے گھر بنایا. ذرہ کے بالکل مرکز میں اللہ نے بیت معمور بنایا. اگر سے ایک قطرہ گرے تو بیت معمور کی بالکل چھت پہ آ کے گرتا ہے. بیت معمور کے بالکل سینٹر میں اللہ نے کعبہ بنایا. اگر بیت معمور کے مرکز سے کوئی پانی کا قطرہ گرے تو کعبے کے چھت کے مرکز پر گرتا ہے. اللہ پہلے آدم کا جو ہیکل سلیمانی تھا، پہلا قبلہ تھا ہیکل سلیمانی، پہلا قبلہ تھا ہیکل سلیمانی. پہلا قبلہ کعبہ نہیں تھا، پہلے قبلہ تھا ہیکل سلیمانی. دوسرا قبلہ تھا بیت المقدس. آخری قبلہ جو بنا کعبہ بنا. کعبہ کب بنا؟ جب اس میں روح کعبہ آئی. جب اس میں روح کعبہ آئی. ارے روح کے بغیر نہ آدم سجدے کے قابل بنا، نہ کعبہ عبادت کے قابل بنا.
زندہ باد سلام اللہ. اچھا ایک امیر المومنین نے اللہ نے کیا کہا آدم کے لیے خلق تو بیدی. ابلیس کو کیا کہا خلق تو بیدی, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. جو سمجھ گئے میرا سلام. مذہب شیعہ کا عقیدہ پوری ذمہ داری کے ساتھ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ مذہب شیعہ اللہ کے جسم کا قائل نہیں ہے. اللہ کے جسم کا قائل نہیں ہے. اللہ کے جسم کا قائل نہیں ہے. اللہ کے جسم کا قائل نہیں. اب جملہ سننا یا تو اللہ ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ. جب اللہ نے کہا خلق تو بیدی تو علی نے کہا انا ید اللہ, میں اللہ کہا. تو ہم نے کہا کہ نہیں یہاں پہ مراد اللہ کی قدرت ہے, اللہ کے ہاتھ نہیں, اللہ کی قدرت ہے. یہاں صفحہ نمبر 461 جس کو دیکھنا ہے آگے دیکھ لیں. 400 صفحہ نمبر 461. ابھی کتابیں اور بھی ہیں, بچے کو میں نے کہا وہ لا نہیں سکا. یہاں پہ میں نے سب کو دکھا رہا ہوں. یہاں پہ سارے دیکھ لیا. اللہ نے کہا میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. ہم نے کہا نہیں, یہاں سے اللہ سے مراد یا ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہے. پہلے کہا علی نے کہا انا ید اللہ, نہیں یہاں سے مراد اللہ کی قدرت ہے. علی نے کہا سن لو انا قدرت اللہ, اللہ کی قدرت میں علی ہوں. رسول نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. لوگوں نے اعتراض کیا, لوگوں نے رسول کی سرزنش کی کہ یا رسول اللہ جب دیکھو اپنے بھائی علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں, جب دیکھو علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں. آپ جب دیکھو آپ کہتے ہیں کہ علی مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا. ارے جب علی آپ پر ایمان لائے تو ظاہری طور پہ علی کی 11 سال عمر تھی. یہ کتاب میرے سامنے جس کو میں اس طرح کر کے دکھاتا ہوں, جس کو بعد میں دیکھنی ہے تو میں دکھا دوں گا, ٹھیک ہے. یہ کتاب اسی کتاب میں واقع ہے. اچھا کہ یا رسول اللہ جب دیکھو آپ کہتے ہیں کہ علی سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے. بھائی علی کی 11 سال تو عمر تھی, 11 سال میں ایمان لانا سب سے بڑی کون سی فضیلت ہے. جیسے ان کا یہ کہنا تھا رسول کے چہرے پر, یا یہ کہوں اللہ کی رحمت, اور بھی جملہ بڑھاتا ہوں رحمت العالمین کے چہرے پہ اللہ کا غضب ظاہر ہوا. رسول کے چہرے کی رگیں حرکت کرنے لگے. رسول کے چہرے کی جیسے حرکتیں جیسے رگیں حرکت کرنے لگی. رسول نے کہا بلال لوگوں کو مدینے کی مسجد میں بلاؤ. جیسے سارے لوگ مسجد نبوی میں آئے. رسول نے کہا کس نے کہا علی مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا, اس کی عمر 11 سال تھی. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی آدم کی مٹی گونج رہا. جب سے آیا ہوں میں ایک ہی بات کر رہا ہوں بھائی, کوئی اطمینان کر دیا کہ میرے پاس کتاب دیکھ سکتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا. اچھا مزے کی بات جہاں تک کیونکہ میں اتنی خرید کم ہی سنے تو جہاں تک میں آپ پرانے سننے والے آج تک یہ شاید منبر سے پڑھی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز منبر سے پڑھی گئی تھی. بہرحال اچھا اللہ کا خلیفہ آدم اللہ کا خلیفہ امیر المومنین اپنے امتحان میں امیر المومنین نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے. علی نے کہا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اللہ کی اس پہ
پہ لعنت ہو. امتحان ہے بھائی، امتحان ہے. اچھا یا علی، جب آپ بھی پریشان، جس طرح راشد صاحب بھی پریشان ہوئے یا جو پریشان، یہ کیا ہوا؟ اچھا جو پہنچ گئے میرا سلام ہے ان کا، جو پہنچ گئے ان کا میرا سلام. اچھا زندہ باد، سلامت رہیں. وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا یا علی ہم تو آپ کو بلا فصل مانتے ہیں، یہ کیا ہوا کہ ہم آپ کو 4-3 کے فاصلے کے بعد چوتھا مانے؟ ہم تو بلا فصل مانتے ہیں، یعنی ہم پر اللہ کی لعنت. علی نے کہا نہیں، پہلا اللہ کا خلیفہ ہے آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ. دوسرا یا داؤد جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا. تیسرا خلیفہ اخلفنی فی قوم، اے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ بن. چوتھا خلیفہ ہے علی. اگر اس کے علاوہ، ان کے علاوہ اگر کوئی علی کو چوتھا خلیفہ مانے اس پہ بھی لا الہ الا اللہ. یہاں پہ مزے کی بات ہے، جب امیر المومنین ممبر پہ آ رہے تھے، جب امیر المومنین کی ظاہری وحشت کا منظر پیش ہوا، امیر المومنین فرماتے ہیں ایسی حالت مدینے کی، اتنی حالت خراب تھی کہ جو بوڑھے تھے چل نہیں سکتے تھے، اپنے جوانوں کے کندھوں پر چل کے آ گئے. جو عورتیں تھیں وہ نقاب کرنا بھول گئی، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے آ گئے. اتنا رش تھا کہ میرے حسنین زخمی ہو گئے. آپ پوچھیں بھائی اتنی رش کیوں ہوئی، اتنا رش کیوں ہوا، اتنے لوگ، اتنی بھیڑ جمع کیوں ہوئی؟ اس لیے بھیڑ ہوئی کہ جب پہلا آیا تو وہ وہاں پر بیٹھا جہاں پہ رسول کے قدم ہوتے تھے. اس نے کہا میں وہاں پر بیٹھوں گا، میں رسول کا احترام کرتا ہوں، میں وہاں پہ بیٹھوں گا جہاں رسول کے قدم ہیں. پھر دوسرا آیا، اس میں میں پہلے کا احترام کرتا ہوں، میں وہاں پر بیٹھوں گا جہاں پہلے کے قدم ہوتے تھے. جب تیسرا آیا اس نے کہا میں دوسرے کا احترام کرتا ہوں، میں وہاں پہ بیٹھوں گا جہاں دوسرے کے قدم ہوتے تھے. پھر علی کے لیے ممبر کی سیڑھیاں تھی 4، اب جگہ بچی نہیں. لوگوں نے کہا علی کہاں بیٹھیں گے؟ یہ منظر دیکھنے کے لیے بھیڑ تھی. انہوں نے کہا علی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، بیعت لیں گے، چلے جائیں گے. مناقب ابن شہر عاشور کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب موجود نہیں ہے. مناقب ابن شہر عاشور میں یہ آپ کو ملے گا. لیکن جیسے علی مسجد نبوی میں آئے، علی نے پہلا قدم پہلے سینے پہ رکھا، علی نے دوسرا قدم دوسرے سینے پہ رکھا، علی نے تیسرا قدم تیسرے سینے پہ رکھا. وہاں پہ بیٹھے جہاں پہ رسول بیٹھتے تھے. ایک بندہ میں وہاں سے اٹھا، کہا یا علی آپ نے اس کی توہین کی ہے، آپ جا کے رسول کی جگہ پر بیٹھے ہیں. علی نے کہا خاموش، تمہاری ماں میرے غم میں ماتم کرے، تو لکڑی کے پھٹے کون ہونا. اس دن مر گیا تھا جب علی رسول کے کندھوں پہ بندے نے یہیں پہ ایک بندے نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا خلیفہ بن گیا ہوں. میں پھر متن میں آگے جا کے کہا کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں. اس کے بعد آگے جا کے کہا کہ مجھے لوگوں نے خلیفہ مقرر کر لیا ہے. باپ نے جب خط پڑھا، باپ نے کہا بیٹا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی خلیفہ کس ہے، اللہ کا ہے، رسول کا ہے، لوگوں کا ہے. پہلے مجھے بتا خلیفہ کس کا ہے. اچھا پھر کہا کہ علی کے ہوتے ہوئے تجھے کیسے لوگوں نے خلیفہ مان لیا؟ کہا کیونکہ میں عمر میں بڑا تھا. کہا عمر کی بات تو میں تیرا بھی باپ ہوں. اچھا انشاءاللہ پھر آگے کل سے انشاءاللہ مکمل ٹائم دیں گے. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح ہوا نہ جانے کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا.
3 شعبان کو حسین مکہ پہنچے، بہن اور بھائی دونوں بیٹھ کر کربلا ترتیب دے رہے تھے۔ کربلا ترتیب دیتے دیتے مولا حسین نے کہا بہن نانا کے ساتھ ایک علی تھا، نانا کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میرے پاس اپنے دور کے 4 علی کی شجاعت کے وارث موجود ہیں، اگر وہ میرے ساتھ رہے تو پھر کربلا ممکن ہی نہیں۔ بی بی عالیہ نے کہا بھائی کون سے 4 علی جنہوں نے علی سے وراثت میں شجاعت لی ہے؟ کا پہلا محمد حنفیہ، کا دوسرا آپ کے شوہر نامدار عبداللہ ابن جعفر طیار، کا تیسرا کا عباس، کا چوتھا کا مسلم بن عقیل۔ اچھا بھائی یہ بتائیں کہ ان سب میں سے مشکل علی جو آپ کی نظر میں سب سے مشکل علی کون سا ہے؟ کہا عباس۔ بی بی عالیہ نے کہا بھائی بس پریشان نہ ہو، عباس جانے، زینب جانے، باقی آپ جانے، وہ علی جانے۔ مولا محمد حنفیہ کے پاس آئے، محمد حنفیہ کے پاس آ کے کہا مظلومیت اہل بیت سنیے گا۔ محمد حنفیہ کے پاس اور عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آ کے کہا مدینے میں میری ماں اور نانا کی قبر اکیلی ہے، وہاں پہ جا کے مجاوری کیجئے۔ میری جملہ سنیے گا، میری ماں اور نانا کی قبر اکیلی ہے، وہاں پہ جا کے ان کی حفاظت کیجئے۔ کتنی مظلومیت ہے اہل بیت کی کہ اہل بیت کو اپنی قبروں کی بھی حفاظتیں کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ دونوں مدینے چلے گئے۔ مولا حسین جناب مسلم بن عقیل کے پاس آئے، کہا مسلم کوفہ سے خط آ رہے ہیں، آپ میرے سفیر بن کے جائیے، آپ میرے سفیر بن کے جائیے۔ جناب مسلم سفیر حسین بن کے کوفہ آئے، کوفہ آ کے لوگوں سے بیعت کی، 70 سے 72 ہزار لوگوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہوا 18 ہزار لوگوں نے جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جیسے مسلم نے تکبیر کہی 18 ہزار لوگ تھے، اس دوران ابن زیاد کا لشکر آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا جو بھی مسلم کے ساتھ رہے گا مارا جائے گا۔ جملہ میں نے کہا آپ نے سن لیا، جب مسلم نے تکبیر کہی 18 ہزار تھے، جیسے مسلم نے سلام پڑھا اکیلا مسلم رہ گیا، اکیلا مسلم رہ گیا۔ مسلم نہیں چاہتے تھے کہ کوفہ کی گلیاں خون سے رنگین ہو، مسلم نے گھیرا توڑا، مسلم ایک گلی میں چلے گئے، وہ مسلم کو ڈھونڈتے ناکام ہو گئے۔ مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، نصف شب گزر گئی، مسلم کو ڈھونڈتے ناکام ہو گئے۔ مسلم چلتے ایک گھر کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ٹیک لگا کر بیٹھے، اندر سے ایک مستور کی آواز آئی، اے شخص میں نہیں پتا کوفہ کے حالات خراب ہیں، جا اپنے گھر۔ مسلم نے کہا گھر ہو جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو، یہ گھر ہو جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو۔ کیا ماجرا ہے؟ کہاں سے ہو اجنبی؟ کہا میں مدینے سے ہوں۔ اچھا مدینے سے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا بنی ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا بنی ہاشم کے کس گھر سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل حسین کا سفیر ہوں۔ حسین کے سفیر کا نام آنا تھا، اس مومنہ کا نام توبہ تھا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے مولا میں آپ کے گھر کی محبہ ہوں، میرے گھر آئیے۔ جیسے مسلم اس کے گھر گئے، مسلم کا گھر آنا تھا، اس نے بستر بچھایا۔ مسلم نے کہا بستر نہیں مصلی بچھاؤ، شاید میری آخری رات ہو، مصلی بچھاؤ۔ مصلی بچھایا، مسلم نے عبادت کرنا شروع کی۔ طواب کے بیٹے نے لالچ کی خاطر ابن زیاد کو کہا جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تو میرے گھر میں ہے، جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تو میرے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے 500 کا لشکر محمد بن اشعث کندی کی سالاری میں بھیجا۔ قبلہ جب 5 بندے ایک ساتھ سفر کرتے ہو نا تو ان کے قدموں کی آہٹ سے پتا چلتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ جب 500 کا لشکر تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی تھی، تلواروں کا نیاموں سے نکلنا ہوتا تھا، نیزوں کو آپس میں ٹکرانا ہوتا تھا۔ جیسے یہ آوازیں مسلم نے سنی، اب ہائے نہ نکلے تو افسوس کیجئے گا خود سے کہ بی بی ہم سے ہائے نہیں نکلی۔ جیسے مسلم نے یہ آوازیں سنی، مسلم نے تلوار نیام
قیام سے نکالی، گھر کے دروازے کی طرف جانے لگے، طوفا نے کہا مولا باہر جائیں گے آپ کو مار دیں گے. مسلم نے کہا طوفا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ فوج کسی مومنہ کے گھر میں آئے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی فوج کسی مومنہ کے گھر میں آئے. میں کہتا ہوں مسلم، مولا مسلم آپ کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی؟ امیر المومنین کی بیٹیوں کے خیموں میں فوج ننگی تلواریں لے کے جاتا. تفصیل سے پڑھنا ہے. جناب مسلم باہر نکلے، جناب مسلم باہر نکلے، جنگ کرنا شروع کی. 500 کے لشکر کو شکست دی. محمد بن اشرف نے 500 کا لشکر اور منگوایا، اس 500 کو بھی شکست ملی. محمد بن اشعث نے 500 کا لشکر اور منگوایا. ابن زیاد نے پوچھا اے اشعث کے بیٹے اتنے لوگ بلا رہا ہے، یہ بتا مسلم کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے؟ اس نے کہا کتنا بڑا لشکر پوچھ رہا ہے؟ مسلم اکیلا ہے. اکیلا مسلم. ہاں میں سمجھ گیا یہ علی کی شجاعت کے وارث ہیں، ان سے تم لڑ نہیں سکتے، اس کے ساتھ بنی امیہ کے ہیلے تلاش کرو، کسی ہیلے کے ساتھ مسلم کو شکست دو. اب قیامت کا جملہ سنیے گا. انہوں نے گڑھا کھودا، ہیلے کے ساتھ مسلم کو اس گڑھے کے نزدیک لے آئے. مسلم جیسے گڑھے میں گرے، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا پتھر اٹھا کے مارتا، پتھر اٹھا کے مارتا رہا. جناب مسلم کے ہونٹ زخمی ہو گئے. جناب مسلم کو قیدی کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے آئے. کسی ملعون نے کہا اے مسلم امیر کو سلام کر. حسین نے کہا لا امیری سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں. میرا تصور کہتا ہے کسی پردے والی بیوی نے کہا ہوگا اے مسلم تو نے اس غربت کے عالم میں میرے بیٹے کو امیر کہا ہے، دنیا قیامت تک تجھے امیر کہے گی، حسین تو غریب کہے گی، حسین کو غریب کہے گی. جناب مسلم کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، یا یہ کہوں دارالامارہ سے گردن اڑانے اڑا کر دارالامارہ سے پھینکنے کی سزا سنائی گئی. جناب مسلم نے کہا قیامت کا جملہ سننا. جناب مسلم نے کہا مجھے ایک وصیت کرنی ہے. کسی ملعون نے پوچھا مسلم کیسی وصیت؟ کہا جب میں کوفہ آیا تھا میں نے مولا کو خط لکھا تھا، مولا 72,000 لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی ہے، کوفہ کے حالات سازگار ہیں، اب زینب کو لے کے کوفہ آ جائیے، زینب کو لے کے کوفہ آ جائیے. بس مسلم نے اتنا لکھنا ہے مولا کوفہ میں زینب کو لے کر مت آئیے گا، مجھے یہاں پہ لگتا ہے زینب کی چادر کو خطرہ ہے، زینب کی چادر کو خطرہ ہے. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. جناب مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت جلدات مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. اس نے کہا کوئی اجازت نہیں، بس ایسے سنیں. مسلم نے مکے سے آنے والے رستے کی طرف نگاہ کی، نگاہ کر کے کہا السلام علیکم یا اخی الغریب، السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے مسلم کا سلام کرنا تھا حسین مقام زوالہ سے کرسی سے اٹھے. حسین نے وعلیکم السلام یا اخی الغریب، وعلیکم السلام یا اخی الاسیر، وعلیکم السلام یا اخی المظلوم. عباس نے کہا مولا اس جنگل میں اس ریگستان میں آپ نے کس کو غریب کہہ کے سلام کا جواب دیا، کس کو مظلوم کہہ کے سلام کا جواب دیا؟ حسین نے کہا عباس اگر بتاؤں گا جلال میں نہیں آئے گا. کہا مولا جلال میں نہیں آؤں گا. حسین نے انگلیاں دراز کی، حسین نے انگلیاں دراز کی. عباس نے تڑپ کر کہا مولا کوئی غریب ہے، آگ پسے گردن بندے
مسلم کو لینے والا کوئی نہیں، میں جا کے مسلم کو لوں گا۔ حسین نے کہا عباس ذرا نیچے تھے، کوئی کالے برقعے والی بی بی چادر پھیلائے، کہہ دیا ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا یتیم۔ آخری جملہ حوصلہ کر کے سنیے گا۔ 34 دن بعد کوفہ میں گئے